الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تعلمون۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ جیسی اہم عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، انسان کے سامنے جب کسی بھی چیز کی عظمت ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی تعریف ہوتی ہے، تو انسان اس کی عظمت کرتا ہے، اس کی تعریف کی بنیاد پر اس کی قدر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے آنکھوں کی عظمت ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے کہ اگر آنکھ کو کچھ ہو جائے تو دنیا کی پوری طاقت بھی اگر اس کے پیچھے لگا دیں تو اس ایک آنکھ کا بدل نہیں ادا کر سکتے۔ ایک ہاتھ کی نعمت ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے، زبان کی نعمت ہے کہ اللہ نے بولنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اور اسی طریقے سے کانوں کی نعمت ہے، اور اسی طریقے سے دل اور دماغ کی نعمت ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، جب کسی انسان کے پاس سننے کی طاقت کم ہوتی ہے تو اسے دیکھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان کو سوچنے کی صلاحیتیں کم دی ہیں، دماغ کی صلاحیتیں کم دی ہیں، اور اس کا دماغ تھوڑا سا اپنی روزانہ کی حرکتوں سے تھوڑا سا دور ہے، تو اسے دیکھ کر لوگ پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بزرگ اور دوستوں، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر اس نعمت کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عزیز بزرگ اور دوستوں، ایک اللہ نے اس امت پر بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت ہے جمعہ کی نماز کی نعمت۔ وہ نعمت ہے جمعہ کے دن کی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی تیاری بدھ کے دن سے شروع کرتے تھے۔ بدھ کے دن سے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے کہ جمعہ آ رہا ہے، جمعہ کی نماز آ رہی ہے، اس سے پہلے اس کی تیاریاں مکمل ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے آدمی عید کے موقع پر خوشی مناتا ہے، کسی تہوار کے موقع پر خوشی مناتا ہے، اسی طریقے سے عزیز بزرگ اور دوستوں ہمیں جمعہ کی نماز کی خوشی ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک بہت بڑا انعام دیا ہے جمعہ کی نماز کا، جو اس سے پہلے جتنی امتیں ہم سے پہلے گزری ہیں، کسی قوم کو، کسی امت کو اللہ نے یہ نعمت سے نہیں نوازا۔ اور اس میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، ایک ایسا وقت رکھا ہے کہ جس وقت میں، جس گھڑی میں آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور جو دعا بھی اس پورے جمعہ کے دن میں اللہ سے مانگی جاتی ہے، اللہ رب العزت ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن عزیز بزرگ اور دوستوں،
آج اس امت کا اس دن کے ساتھ میں کیا رویہ ہے، آج اس امت کا اس دن کے ساتھ میں کیا احترام ہے، اس جمعہ کے دن کی کیا عظمتیں ہیں، اس جمعہ کے دن کا کیا احترام ہے، اس کا اندازہ میں اور آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، بے شمار فضیلتیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ جیسے ایک سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کے دن کی سورۃ الکہف کے پڑھنے کی، کہ جس میں ایسی ایسی نعمتیں اور ایسی ایسی برکتیں اللہ نے چھپا رکھی ہے کہ عزیز بزرگ اور دوستوں ان کا میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو آئندہ کے جمعہ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے حفظ اور امان میں رکھتے ہیں، اور اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار آفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اور قیامت کے دن سورۃ الکہف پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور کا پل بنوائیں گے کہ جس پر سے یہ انسان چل کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کا اہتمام کرتا ہے تو حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ کل قیامت کے دن جہاں پر اندھیرا چھایا ہوا ہوگا اس وقت سورۃ الکہف کے پڑھنے والے کے لیے سورۃ الکہف خود ایک روشنی کا کام دے گا، ایک ٹارچ اس کو میسر ہوگی۔ میں اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب اندھیرا اچانک چھا جاتا ہے تو انسان کے پاس نہ کوئی موبائل ہے جس کی وجہ سے ٹارچ لگا سکے، نہ ہاتھ میں کوئی بتی ہے جس کی وجہ سے روشنی جلا سکے، بلکہ تھوڑی دیر ایسا لگتا ہے کہ آدمی قبر کے اندھیرے میں پہنچ گیا ہے، جہاں پر انسان کا خود کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، وہ قیامت کا ہولناک منظر اور وہاں کا اندھیرا، اس موقع پر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن دنیا میں سورۃ الکہف اہتمام سے پڑھتا ہے اس کے لیے یہ سورۃ الکہف اس اندھیرے کے موقع پر ٹارچ کا کام دے گی، روشنی کا کام دے گی۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے ان تمام فضائل کو پسے پشت ڈال کر اپنے آپ سے بے خبر ہو کر غفلت کی زندگی ہم سے گزر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن ہم خصوصاً سنتوں کا اہتمام کریں، مسواک کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے غسل کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے جمعہ کی نماز کا غسل کریں۔ یہ بعض فقہا تو ایسا کہتے ہیں اور یہ مسئلہ اپنے مسلک میں لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسواک کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حالانکہ ائمہ اربعہ میں سے کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اس میں اتنی شدت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض فقہا کے یہاں ان کے مسلک میں یہ چیزیں ہیں کہ جمعہ کے دن کا غسل اور جمعہ کے دن مسواک کرنا ان کے یہاں واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور ہمارے یہاں لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، سفر میں، حضر میں، اس لیے کہ ان کو کتابوں میں ان کا لقب دیا گیا صاحب الوسادہ اور صاحب المسواک۔ یہ اس لیے کہا ان کے بارے میں لقب احادیث میں ملتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہمیشہ رہتے تھے، جہاں آپ کو مسواک کی ضرورت پڑتی آپ ان کو مسواک دیتے تھے، جہاں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے مبارک نکالتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان جوتوں کو اپنے پاس رکھتے تھے، اپنے گود میں لے کر گھومتے تھے، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا چاہتے اور وہاں تکیے کی ضرورت ہوتی تو ساتھ میں تکیہ بھی لے کر گھومتے، اور جہاں اس تکیے کی ضرورت پڑتی اس تکیے کو رکھا کرتے تھے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، ان کے متعلق لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، وعظ دے رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہائٹ میں تھوڑا لمبے تھے، لمبی ہائٹ کے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور جہاں چپل چھوڑا کرتے تھے،
جہاں جوتے نکالا کرتے تھے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو اچانک کان میں آواز پڑتی ہے کہ اجلسو اجلسو، تو فوراً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کان میں جیسے ہی آواز پڑتی ہے، یہ فوراً جہاں چپل نکالے جاتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہائٹ میں لمبے تھے، تو جیسے ہی حضور خطبہ دیتے ہیں ان کے اوپر نظر پڑتی ہے تو حضور ان کو اندر بلاتے ہیں کہ آپ اندر بیٹھیے، وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں حضور جیسے ہی میں نے خطبے میں آپ کی زبان سے یہ لفظ سنے کہ جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں بیٹھ گیا آپ کے ادب کی وجہ سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود، اصل میں نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا تھا بیٹھنے کا، میرے خطبے کے دوران چند صحابہ کھڑے ہو گئے تھے، میں نے ان کو کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن تم نے ادب کی وجہ سے میری بات کو نہ توڑتے ہوئے میرے بات پر عمل کرنے کے لیے تم وہیں جوتی نکالنے کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی آواز میری کان میں پڑ جائے، آپ کی آواز اور آپ کا حکم میری کان میں پڑ جائے اور میں اس پر عمل نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ جب مجھ سے پوچھے گا کہ میرے نبی کی آواز تمہاری کان میں پڑی تھی، اس موقع پر تم کہاں تھے، تو اس وقت میرے لیے میرے پاس جواب دینے کا راستہ نہیں ہے، اس لیے میں وہی آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا ہوں۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، فقہاء اور محدثین کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت تھی کہ دوسرے صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم بیٹھو، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کان میں جیسی آواز پڑتی ہے تو وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہی کہا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جمعہ کے دن اذانیں ہوتی ہیں، ہمارے لوگوں کی مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں جمعہ کے دن مؤذن اذان دیتا ہے اور ہمارے لوگ مارکیٹوں میں، شاپنگ میں اور دیگر لغویات میں اور لہو و لعب میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ اور ایسا ڈیجیٹل ٹائم اور ڈیجیٹل وقت چاہیے لوگوں کو کہ کام بھی ہو جائے اور ہمارا معاملہ بھی ختم ہو جائے، یہ آج ہم لوگوں کا حال ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی تیاری بدھ کے دن سے شروع کرو، بدھ کے دن سے جمعہ کے دن کی تیاری ہوتی ہے اور ہمارے لوگوں کی تیاری اذان کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے یا اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے؟ اللہ کے غصے کو بلانا ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے، یا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے؟ اس کا اندازہ میں اور آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ کہاں سورۃ الکہف کی تلاوت، کہاں سورہ دخان کی تلاوت، کہاں سورۃ الملک کی تلاوت، اور کہاں اذان کے بعد وضو کر کے مسجد میں آنے کی ہمارا جو معمول بنا ہوا ہے وہ۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے زندگیوں میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے اللہ کی مددوں کے وعدے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی نصرتوں کے وعدے ختم ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی نہ مانی جائے اور اپنی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزاری جائے، وہاں اللہ کی مددیں نہیں ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کے جتنے راستے ہوتے ہیں ان کو سب نکال لیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی شروع خطبے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، وہ آیت بھی سورۃ الجمعہ یعنی جمعہ کے نام سے ایک سورت ہے 28ویں پارے میں، اسی سورت کی یہ آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہارے سامنے جمعہ کے دن کی اذان دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے یاد کی طرف، نماز جمعہ کی طرف، اللہ کی تسبیح کی طرف تم فوراً دوڑ پڑو۔ وذروا البیع، اور اپنا لین دین کا مسئلہ ہے، اپنے کاروبار کا مسئلہ ہے، ان تمام لین دین کو، ان تمام کاروبار کی چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الجمعہ کی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنی جمعہ کی نماز کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم لعلکم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کی آیتوں میں کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو تمہیں تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب نماز ہو جائے تو تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فانتشروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، زمین میں جاؤ اور اپنی روزی کو تلاش کرو جو کہ اللہ کا فضل ہے۔ کتنا بہترین تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جمعہ کے لائن سے دی کہ جمعہ کی تیاری بدھ سے کرو، اور جیسے ہی جمعہ کی نماز ہو جائے تو تم فوراً مسجد سے نکل جاؤ اور اللہ کے فضل کو دیکھو۔ اللہ نے روزی روٹی کو اپنا فضل کہا ہے، تو جن کو اللہ نے وسعت دی ہے یہ اللہ کا ان پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو تو تم جمعہ کی نماز کو دوڑ پڑو، اور جمعہ کی نماز کو مکمل کر کے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں چلو پھرو دوڑو، جیسی تمہیں دوڑ دھوپ کرنی ہے ایسی دوڑ دھوپ کرو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اب عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ جمعہ کی نماز کی آیتیں ہیں سورۃ الجمعہ میں سے۔ اب اس کو ہم اپنے سامنے رکھ کر ہم اپنے جمعہ کی نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ جمعہ کی نماز کی تیاری ایسی ہو کہ ہم جیسے ہی نماز ہو جائے اور اپنی معمولات اپنی سنتوں سے فارغ ہو جائیں پھر ہم اپنی روزی روٹی کے تلاش میں باہر نکل پڑیں۔ یہ خود اللہ کا حکم ہے، خود اللہ نے کہا کہ نماز ہو جائے تو فوراً اپنی روزی روٹی کے لیے باہر نکل جاؤ۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، تھوڑی سی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے کہ جمعہ کے دن جہاں زیادہ جلدی میں نمازیں ہوتی ہیں لوگ وہاں پہنچتے ہیں، جو سراسر دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ مذاق بناتے ہیں۔ جہاں پر نمازوں کا سنتوں کا اہتمام نہیں وہاں پر جا کر جلدی نماز چاہیے، جلدی فارغ ہونا چاہیے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جمعہ کی نماز، جو اس سے پہلی امتوں کو نہیں ملا ہے، اور ہم لوگ اور ہمارا رواج اور ہماری عادتیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں یہ نعمت پسند نہیں ہے، ہمیں یہ نعمت اچھی نہیں لگتی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب باپ کے سامنے باپ کے گفٹ کو انکارا جاتا ہے، باپ کے ہدیے کو انکارا جاتا ہے، دھتکار دی جاتی ہے، تو باپ بھی اپنا ہدیہ نکال لیتا ہے اور اوپر رکھ دیتا ہے، جا تجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور کو دے دوں گا۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، آپ یہ بات اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جہاں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے اللہ چھین لیتے ہیں، اللہ چھین لیتے ہیں، اور پھر اس کا بدل نہیں ملتا ہے دنیا میں سوائے اللہ کی پھٹکار کے، اللہ کی لعنت کے۔ آج دیکھ رہے ہیں مارکیٹوں میں مہنگائی اتنی بڑی ہوئی ہے، اتنی مہنگائی ہے، اللہ ہی ہم سب کی حفاظت کرے۔ پھر بھی یہ امت جمعہ کے دن جلدی آ کر سورۃ الکہف، سورۃ الدخان، سورۃ الملک کو پڑھ کر اپنے مسائل کو اللہ سے حل کرنے کے بجائے پھر بھی وہی غفلت بری زندگی گزارتی۔ یہ عین اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کھلواڑ ہے عزیز بزرگ اور دوستوں، اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا میں 3 بڑی امتیں گزری ہیں۔ کتنی بڑی امتیں گزری ہیں؟ 3 بڑی امتیں گزری ہیں، یہودیت، نصرانیت اور ایک مسلمان۔ یہ 3 امتیں دنیا میں سب سے بڑی آئی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے۔ نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو، اور یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو، اور محمد الرسول اللہ کو ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ کو یہ مسئلہ اور یہ بات ذہن نشیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم لوگوں کا نام خود رکھا ہے۔ آج میں اور آپ سرکاری رجسٹروں میں جو مسلمان کے لقب سے پکارے جاتے ہیں،
یہ خود اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے۔ اب آپ 18 پارے میں اس بات کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ خود کہتے ہیں ہوا سماکم المسلمین۔ اس سے پہلے کسی قوم کا، کسی برادری کا نام مسلمان نہیں تھا، وہ پکارے جاتے تھے اپنی نبیوں کی نسبت، لیکن اس قوم کو اللہ نے نام رکھا مسلمان۔ کتنی بڑی نعمت دی ہمیں مسلمان ہونے کی۔ لیکن عزیز بزرگ اور دوستوں، مسلمان ہونے کی نعمت جب اللہ نے اس امت کو دی ہے تو اس کے ساتھ میں 3 چیزیں رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ جو میرے اور آپ کے آخری نبی ہیں ان کو ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے؟ اب آئیے یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب یہودیت دنیا میں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس زمانے میں پیدا ہوئے، اور یہ بھی اللہ کے ایک نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ کو ساتھ بات کرنے والے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دنیا میں بھیجا اور پیدا کیا تو ان سے ایک سوال یہ کیا کہ تم کوئی ایک ایسا دن چنو جس دن میں تم میری خاص عبادت کر سکو 24 گھنٹے۔ کیا کہا اللہ نے؟ تم کوئی ایک ایسا دن چنو جس دن میں صرف اور صرف میری ہی عبادت ہو، اور وہ بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں، 24 گھنٹے دن اور رات صرف میری ہی عبادت ہو۔ تو انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہا کہ ہم سنیچر کے دن کو چنتے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی سٹیوں میں سنیچر کے دن چرچ کھلتے ہیں، وہاں پر لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ سنیچر کے دن کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے دن چنا۔ اب دوسرے نمبر پر قوم آئی نصرانیت، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جب دنیا میں آئے تو ان سے بھی اللہ نے کہا کوئی ایک دن ایسا چنو جس دن میں تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کر سکو، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی، کوئی کام نہیں کرنا ہے، کوئی خوشی اور غم نہیں منانا ہے، صرف اس دن میری عبادت ہو سکے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے مشورہ کر کے اللہ سے کہا کہ اللہ ہم اتوار کا دن چنتے ہیں، اور اتوار کے دن انہوں نے اپنے لیے عید کا دن بنا لیا۔ اور جب آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اللہ میں جمعہ کا دن عبادت کے لیے پسند کرتا ہوں۔ پہلے جو قومیں تھیں اور ان کو جو دن ملے سنیچر اور اتوار کا دن، جب یہ مشورہ کر کے اللہ سے کہتے تو اللہ کہتے ٹھیک ہے تم نے سنیچر پسند کر لیا ہے لیکن مجھے پسند نہیں۔ جب اتوار یعنی نصرانیت والے کہتے اللہ ہم نے عبادت کے لیے اتوار کا دن پسند کرتے ہیں تو اللہ کہتے ٹھیک ہے تم اس دن عبادت کر لو لیکن مجھے پسند نہیں۔ لیکن جب اس امت نے اللہ سے کہا اللہ ہم جمعہ کا دن آپ کی عبادت کے لیے متعین کرتے ہیں تو اس وقت اللہ نے کہا میری چاہت بھی یہی تھی۔ کیا کہا اللہ نے؟ میری پسند بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، اس وقت اللہ نے ان دونوں قوموں سے کہا سنیچر اور اتوار کے دن کوئی غیر کام نہیں ہوگا سوائے میری عبادت کے لیے، اور اتنا کرفیو ٹائٹ کیا کہ سمندر میں مچھلیوں کو پکڑنا بھی ان کے لیے حرام قرار دیا۔ اور آپ نے قرآن کریم کے 90 پارے میں یہ بات پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ جب انہوں نے حیلہ بہانہ کیا اور دن کو نہیں پکڑتے تھے، رات میں پکڑتے تھے اور وہاں پر کھڈے کھود دیتے اور مچھلی آ کر وہاں گر جاتی اور دوسرے دن اس کو لے کر پکڑ کر کھا جاتے، اور جب اللہ پوچھتے ہیں کہ مچھلیاں کیوں پکڑی تو کہتے اللہ ہم نے پکڑی نہیں ہے، یہ خود بخود آ کر گری ہیں۔ یہ حیلہ بناتے، بہانے بناتے۔ جب اللہ کو یہ ادا نامنظور ہوئی تو اللہ نے کسی قوم کو خنزیر بنا دیا اور کسی قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔
کسی زمانے میں یہ بات نکلی ہوئی تھی بہت زور اور شور پر کہ پہلے انسان جو ہے وہ بندر تھا، کہتے تھے نا، اور کچھ کتابوں میں یہ سبجیکٹ بھی پڑھایا جاتا تھا، کسی قوم کسی زمانے میں انسان بندر تھا۔ یہ بندر نہیں تھا، اصل میں اس قوم کو اللہ نے جو خنزیر اور بندر بنایا تھا وہ اس کی داستان اس طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ تو اس قوم کو اللہ نے سنیچر کے دن بے حرمتی کرنے کی وجہ سے، اتوار کے دن بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ نے کسی قوم کو خنزیر بنایا، کسی قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا، اور کسی کو بندر بنا دیا۔ لیکن جب اس امت کی باری آئی تو عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ نے ہماری حفاظت کر لی ہمارے نبی کی دعاؤں کے بدولت۔ آج ہم جو اتنی عیش کے ساتھ، آرائش کے ساتھ جمعہ کے دن کی بے حرمتی کے باوجود، جمعہ کے دن کی بے ادبی کے باوجود، جمعہ کے دن کی عظمت کے بغیر عظمت کے باوجود آج جو میں اور آپ انسان نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے نبی کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ آج میں اور آپ جو ٹھار سی زندگی گزارتے ہیں، اس کے پیچھے میرے اور آپ کے نبی کی دعائیں ہیں، جو آج میں اور آپ لے کر اس کی بدولت اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، پھر بھی ہم اللہ کے قہر کو دعوت دینے والے بنے، اور جمعہ کے دن ہمارے نوجوان چوراہوں پر، اڈوں پر، ناچ گانوں کی محفلوں پر، نشے کی عادتوں پر، سگریٹ نوشی پر، تمباک نوشی پر، اگر پھر بھی یہ جمعہ کے دن یہی اعمال ہوتے رہیں گے تو اللہ کے قہر کو دعوت دینے کی سوا اور کیا ہے؟ آج میں آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ جمعہ کے دن کی اتنی بے حرمتی نہ مستورات میں نظر آتی ہے، نہ مردوں میں نظر آتی ہے، نہ نوجوانوں میں نظر آتی ہے، تو پھر کون سا ایسا دن ہے کہ جس کی ہم عظمت کر کے عبادت کر سکیں؟ کون سا ایسا دن ہے کہ جس کی عظمت کر کے ہم اس دن کی عبادت کر سکیں؟ رہا سہا ایک جمعہ کا دن تھا، اس کی بھی بے حرمتی عزیز بزرگ اور دوستو آئے دن ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی۔ اگر آج آپ نے سد باب نہیں کیا تو یہ کھلا چیلنج ہے اللہ کی دعوت دینے کو، یہ کھلا چیلنج ہے اللہ کی مار اور پھٹکار کو، کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی ہی زندگی گزاریں گے تو ہم پر عذاب برسا دے، چل جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، میں آپ کے سامنے شروع خطبے میں سورہ جمعہ کی یہ آخری آیات پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہارے سامنے جمعہ کی اذان سنائی پڑے، جیسے ہی جمعہ کی اذان تمہارے کان میں پڑ جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، فوراً اپنے کاروبار بند کر دو۔ فا جو لائے ہیں، یہ فا جو لائے اچانک کے معنی میں آتا ہے، فاسعوا اذا نودی للصلاۃ، جب اذان کی آواز سنائی دے، فاسعوا، فوراً۔ فا کے معنی کیا ہے؟ فا جو ہے فاسعوا، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ اچانک، اچانک، جیسے کسی کا انتقال ہو جائے، کچھ بھی اہم کام ہو فوراً شٹر کھینچ دیتے ہیں، کچھ بھی اہم کام ہو فوراً بند کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی دور علاقے میں رہتے ہیں تو گھر بند کر کے فوراً گاڑیوں کا انتظام کر کے ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ جہاں انتقال ہوا ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ کہتے ہیں فاسعوا، جیسے ہی جمعہ کی اذان کان میں سنائی دے فوراً چھوڑ دو تمام کام کاج اور جمعہ کی نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ اور سعو کا معنی آتا ہے دوڑنا۔ عربی کی خاصیت دیکھیے، ایک آتا ہے چلنا اور ایک آتا ہے دوڑنا۔ تو اللہ کہتے ہیں فاسعوا، چلو نہیں، دوڑ کے جاؤ۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ جمعہ کی نماز اتنی اہم نماز ہے کہ جتنی ہم اس کی عظمت کریں گے، جتنی ہم جمعہ کی نماز کی اہمیت کو پہچانیں گے، عزیز بزرگ اور دوستوں، اتنے ہی بڑے فضائل کے ہم مستحق بنیں گے۔ جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ جمعہ کے دن مسواک کرنا بھی بعض فقہا کے یہاں واجب ہے، اور ہمارے لوگ وضو کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن بعض فقہا کے یہاں، جن فقہا میں سے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک کو سعودیہ زیادہ مانتے ہیں، ان کے مسلک میں مسواک کرنا جمعہ کے دن واجب ہے، اور ہمارے یہاں
وضو بھی صحیح نہیں ہو پاتا ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام فقہا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جمعہ کے دن تھوڑی اس کی عظمت کریں، جمعہ کے دن کی عظمت اپنے نسلوں میں باقی رکھیں، کیونکہ باپ کرتا ہے تو بیٹا بھی کرتا ہے، اور بیٹا کرتا ہے تو پوترا بھی کرتا ہے، اور اگر باپ نہیں کرتا ہے تو باپ نہ کرنے کی وجہ سے بیٹا بھی نہیں، بیٹا نہ کرنے کی وجہ سے پوترا بھی نہیں۔ پھر کیا ہم ان نسلوں کو تعلیم دیں گے کہ جمعہ کی عظمتیں یہ اور سورۃ الکہف ہے، سورۃ الملک ہے، سورہ دخان ہے، یہ تمام مسنون اعمال جمعہ کے دن پڑھنے کی ہیں، اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، شروع میں میں نے صرف آپ کو سورہ کہف کی فضیلت بتلائیں، سورہ دخان کی بے شمار فضیلتیں ہیں، سورۃ الملک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، سورہ تغابن کی بے شمار فضیلتیں۔ ایک اللہ والے تھے پڑوسی ملک میں، ان کے پاس اگر کوئی اپنے مسائل لے کر جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ سورہ تغابن پڑھو، اور سورہ تغابن جمعہ کے دن پڑھنا مسنون ہے، اللہ پورا ہفتہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم پڑھتے نہیں، معلوم بھی نہیں، شاید پہلی مرتبہ سورہ تغابن سنا ہوگا نام۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم ان جمعہ کے دن کی عظمت کریں۔ اسپیڈ نماز کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملتا کچھ نہیں ہے اس میں۔ آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں